الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. یہ تیسرا ہفتہ ہے، رمضان المبارک کا تیسرا اتوار ہے نا. آپ کے سامنے ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے تعلیم و تربیت کے نام سے. تعلیم اور تربیت یہ دو لفظ ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی اجتماعی ماحول کے لیے بنیاد ہے. بنیادی تعلیم اور تربیت، دین کا ضروری علم اور تربیت، یہ بہت اہم چیزیں ہیں. ابھی ہمارے کافی حضرات عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ گئے ہیں. تو بعض مسائل ایسے پوچھتے ہیں جو عام مسائل ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت ہی پیچیدہ قسم کے مسئلے ہیں. آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، بہت زیادہ پیچیدہ مسئلے بھی نہیں ہیں، لیکن اتنا الجھ جاتے ہیں اس کے اندر، اتنا کنفیوز ہو جاتے ہیں. دین ہم ایک بات کرتے ہیں جو کہ جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. یہ اصول ہے. جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. جو چیز فرض عین ہے اس کا سیکھنا بھی فرض عین ہے. جو چیز فرض کفایہ ہے اس کا سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے. جو چیز واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے. جو چیز سنت مؤکدہ ہے اس کا سیکھنا بھی سنت مؤکدہ ہے. جو چیز سنت غیر مؤکدہ ہے اس کا سیکھنا بھی سنت غیر مؤکدہ ہے. جو چیز نفل ہے اس کا سیکھنا مستحب ہے. یہ موٹے موٹے اصول ہے، یہ سیکھنا پڑے گا. اب وہ اتنا ماحول عجیب سا ہو گیا کہ جو میرے سامنے پتہ نہیں بزرگوں کے بارے میں تو میں حسن نظم لگتا ہوں، لیکن جو ہمارے نوجوان بیٹے فرض عین کیا ہوتا ہے، فرض کفایہ کیا چیز ہے، واجب کیا چیز ہے، مؤکدہ کیا چیز ہے، غیر مؤکدہ کیا چیز ہے. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ایک تو فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہے، یہ فرض عین ہے. ایک وتر ہم پڑھتے ہیں وہ واجب ہے. 12 رکعتیں ہم وہ پڑھتے ہیں جو سنت مؤکدہ ہے. 2 فجر کی سنت ہیں، 6 ظہر کی ہے، 2 مغرب کی ہے، 2 عشاء کی ہے. یہ سنن مؤکدہ کہلاتی ہے، سنن مؤکدہ ہے. اسی طریقے سے جو چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ یہ حرام ہے، اس کے بارے میں سیکھنا فرض ہے تاکہ پتہ لگے حرام ہے نا، تو اس سے بچیں گے تو اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے، فرض میں آتا ہے. جو مکروہ تحریمی ہے اس کا سیکھنا واجب ہے. یہ ترتیب ہوتی ہے. ابھی تازہ میسیج آیا مدینہ منورہ سے، کہتے ہیں انہیلر کا استعمال کرنا کیسے روزے میں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے. ہر وہ چیز، کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ خون دے رہے کسی کو، خون نکالتے ہیں. مین چیز کیا ہے؟ جس چیز کا اثر دماغ میں پہنچ جائے یا معدے میں پہنچ جائے. آپ نے کوئی ایسی دوا استعمال کی، کوئی ایسی چیز کا استعمال کیا جس کا اثر کسی بھی طریقے سے معدے کے اندر پہنچ گیا یا اس کا اثر آپ کے دماغ تک پہنچ گیا، یہ مشکل نہیں ہے ایک کاروباری آدمی کے لیے.
میں کہتا ہوں ایک بچے کے لیے جو موبائل کا انتہائی ماسٹر ہے، میں نہیں ہوں، میں موبائل کا ماہر نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا ذوق اور مزاج نہیں ہے موبائل سے بہت زیادہ دلچسپی، مجھے اس چیز سے آپ کو دلچسپی نہیں ہوتی نا آپ اس میں ماہر نہیں بن سکتے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے، اس دن کسی گھر میں جانا ہوا، معصوم بچی ہے، میرے ساتھ لا کے انہوں نے بٹھا دی کرسی پہ، صوفے پہ، بچی بیٹھ گئی، اب اس کو وہ رو رہی تھی، اس کو انہوں نے موبائل پکڑا دیا، بالکل ٹھنڈی ہو گئی، خاموش، سنجیدہ، اب اس کو موبائل دے دیا، موبائل میں بچی نے یوں ہاتھ مارے، میں دیکھ رہا ہوں، اور پتہ نہیں وہ کسی پروگرام میں چلی گئی اور لگا بھی دیا اس نے یہ دیکھیں ذہن ہے، انسان کی فطرت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا۔ یہ جتنے انسان ہیں دنیا میں نا، جتنے لوگ رہتے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، یہ انسان ہے، یہ کانوں کی مانند ہے۔ کان ہے نا، معدنیات، سونے کی کان ہے، چاندی، کوئلہ، مختلف چیزیں زمین سے نکلتی ہے، تو فرمایا اس طریقے سے لوگوں کی بھی کانیں ہیں۔ اور خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے، خاندانی آدمی ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہے، شریف انسان ہے، وہ کافر تھا، مسلمان ہو گیا، وہ چیزیں اس کی برقرار ہے۔ فرمایا اگر اسلام کی سمجھ حاصل کر لے، اس کو اسلام میں بھی وہی مقام دیا جائے گا۔ میں دیکھ لیا، اگر ابو جہل دل سے اسلام قبول کر لیتا، شاید وہ بہت بڑا اسلام کا سردار ہوتا، اس لیے کہ سمجھدار آدمی تھا، لیکن محروم ہو گیا، ضد میں آ گیا، وہ ضد پہ اتر آیا۔ اور حضرت عمر دیکھیں، اسلام قبول، اللہ نے کتنا نوازا ان کو۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر انسان بہت قیمتی ہے، اپنے مقام کو پہچانے۔ دیکھیں خدا نخواستہ اب کسی غلط ماحول میں پڑ گیا انسان، اور غلط ماحول میں بہت نشے میں لگ گیا، خدا نخواستہ غیر اخلاقی چیزوں میں لگ گیا، حد سے آگے بڑھ گیا، حد سے آگے بڑھنے کے بعد انسان خدا سے بھی اتنا دور ہو جاتا ہے کہ پھر دین کی باتیں اس کو بہت اجنبی لگتی ہے۔ دین کا ماحول ہے، دین کی باتیں ہیں، اس کو کیا لگتی ہے؟ بہت اجنبیت۔ ابھی ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، میں محسوس کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میرا تو یہ ماحول ہے، تو میں چہروں کے آثار دے کے محسوس کرتا ہوں کہ کون سا انسان کتنا سمجھ رہے اور کتنا سنجیدہ لینے کی کوشش کر رہے۔ عادت ہو گئی نا، ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک بڑا گہرا جملہ استعمال کیا۔ اب کل ایک ختم قرآن میں جانے کا اتفاق ہوا، بیان ہوا، نکلنے لگے، کافی لوگ جمع ہو گئے، اس میں کچھ حضرات تھے، تو وہ سوال کرنے لگے کہ دیکھیں یہ ان کے سوالات ہیں، لیکن ان کو آج تک کسی مولوی نے قائل نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ مولوی تو قائل نہیں کرتے، انسان کو خود بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اب اگر ایک انسان ذہن میں، دماغ میں یہ رکھ لینا کہ بس مجھے اعتراض کرنا ہے، مجھے بدلنا نہیں ہے، مجھے کسی ماحول کی طرف نہیں جانا ہے، وہ پڑا ہی رہے گا، وہ پڑا ہی رہے گا، وہ سوالات ہی کرتا رہے گا۔ ایک آدمی کے اندر طلب ہو، ایک آدمی کے اندر پیاس ہو، ٹھیک ہے، اس کا سوال اس کا حق ہے، اس کو جواب ملنا چاہیے۔ اب اگر وہ اب وہ کہتے، تو میں نے جب دیکھا باتیں شروع کی کھڑے کھڑے، تو میں نے کہا دیکھیں میرے بھائی، یہ تو سوالات کا ماحول بھی نہیں ہے، یہاں تو جگہ بھی نہیں ہے، میں مہمان بھی ہوں، میں نکلنے کی پوزیشن میں ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے اب، لیکن آپ آئیں، بیٹھیں گے، میں کوشش کروں گا جو مجھ سے ہو سکتے۔ باقی تو دیکھیں اطمینان دینے والے اللہ ہیں، انسان کے بس میں نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے جو ان کے چہروں کے تاثرات پڑھے نا، کہتے ہیں ہم تو گوگل والے ہیں۔ میں کہا گوگل والے آپ جو بھی ہیں بھائی، آپ کا سوال سنجیدہ ہونا چاہیے، آپ لکھ کے دل سے سوال کرو۔ حقیقت میں فرضی سوالات کبھی زندگی مت کرو، فرضی سوالات انسان کو خیر سے بہت محروم کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔
اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو، سوالات مت کرو کہ اگر وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا لگے گا۔ منافقین کی عادت تھی مکہ مکرمہ میں، جو منافقین رہتے تھے نا ان کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے ایک دم کھڑا ہو گیا، فضول قسم کا سوال اٹھا لیا، بے جا سوال، بے موقع سوال، نہ کوئی سر نہ پیر نہ تک، سوال اٹھا لیے۔ اب اسی طریقے سے کبھی سوال کیا کرتے تھے مجموع کو خراب کرنے کے لیے، تو قرآن کریم میں سورہ مجادلہ کے اندر 28ویں پارے میں ہے، سورہ مجادلہ میں کہا قرآن کریم میں اللہ نے کہ آئندہ تم سوال، جو بھی شخص سوال کرے گا وہ پہلے صدقہ دے گا، وہ پہلے کیا دے گا؟ پہلے صدقہ دے گا پھر آ کے سوال کرے گا، اور منافق آدمی کا مال تو کبھی نکلتا نہیں۔ تو قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے، جو آدمی منافق ہوگا وہ دل کا، اس لیے کہ منافق کی صفت ہے کہ بخل، کنجوسی، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ اب سوالات کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن میں 28ویں پارے میں کہ میرا ایک بہت اہم سوال تھا، اب وہ سوالات پہ پابندی لگ گئے، جو حساس مزاج لوگ تھے، سنجیدہ ہوئے، ویسے خاموش ہو گئے۔ اب کہتے میرا سوال تو میں واحد آدمی ہوں کہ قرآن کریم کی اس آیت پر میں نے عمل کیا، اور اس کے بعد یہ آیت منسوخ بھی ہو گئی، تو میں واحد آدمی ہوں کہ پہلا میں نے عمل کیا اور میرے بعد کسی کو عمل کی نوبت، سوال کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے پہلے صدقہ دیا جا کے، اور پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سوال رکھا۔ تو بالکل بیجا سوالات، ایک سوال بالکل اچھا ہے آپ کا، بہترین سوال ہے، لیکن موقع مناسبت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب یہ نہیں، ابھی دیکھو یہاں بات ہو رہی ہے، ایک گفتگو کر رہا ہوں، ہماری مجلس لگی ہے، کوئی ساتھی بیچ میں سے اٹھ جائے اور کہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، بھائی تک نہیں ہے، جب مجلس ختم ہو جائے آپ سکون سے میرے پاس آ کے اپنا سوال پوچھ لیں۔ تو موقع کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ کہا گیا انما شفاء العی السؤال، انما شفاء العی السؤال، جس آدمی کو کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا ہو، پتہ نہ ہو، اور تو فرمایا کہ اس کا علاج سوال ہے، علم کا حصہ ہے۔ السؤال نصف العلم، حدیث میں ہے کہ سوال کرنا، مسئلہ پوچھنا یہ آدھا علم ہے، یہ بھی ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے، حق آدمی کا پوچھے، موقع مناسبت کو دے کے بالکل پوچھے۔ ایک فرضی سوالات لوگ بنا لیتے ہیں، بہت عجیب و غریب قسم کے فرضی سوالات بنا لیتے ہیں۔ اب وہ ایک آدمی، وہ امام صاحب کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، سوالات کی نشست لگ گئی، تو لوگ آ گئے سوالات کر رہے، ایک صاحب آ گئے ایک دم باہر کھڑے تماشا دیکھ رہے، تو اس کو ایک دم آ کے بیٹھ گئے۔ اب اس کو یہ نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، سوالات ہو رہے، اچھا تو اس نے دیکھ لیا کہ سوالات تو ہو رہے، تو اٹھ گیا بغیر سوچے سمجھے، نہ موقع مناسبت کو دیکھا، حالات کو۔ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ اگر کسی کے، اچھا کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کسی کی انگلیاں جو ہے نا، اگر قبلے کی طرف سجدے میں، جب آپ سجدے میں جائے تو دونوں پیر کھڑے کر کے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑنا چاہیے نا، جتنا موڑ سکتے ہیں موڑنا چاہیے۔ تو اب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کی انگلیاں نہ موڑے تو پھر، تو کہتے ہیں نہ موڑے تو کوئی بات نہیں، سنت ہے۔ اچھا دوسرا سوال ہے، اگر کسی کی انگلیاں بہت چھوٹی ہو پھر کیا کریں گے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ تنکے لے کر کے اس کے ساتھ باندھ لو، پھر اس کو موڑ دو۔ اس کو کیا سوال کرو گا، پتا کہ بندے میں نہیں موڑتی تو نہیں موڑتی، بس یہ پوچھو کہ فرض ہے سنت ہے، فرض ہے وہ فرض ہے، جو سنت ہے وہ سنت ہے، سنت فنیشنگ ہے، اور فرائض ڈھانچہ ہے، دین کا ڈھانچہ ہے فرائض، اور سنت پر عمل کرنے سے اس میں دیکھو ماربل لگا ہے، دیکھو کلر ہوا ہے، دیکھو یہ فنیشنگ ہے، خوبصورتی آتی ہے، جتنا سنت پہ چلیں گے عمل میں خوبصورتی آئے گی۔ میں یہاں سے نکلا، ایک مرتبہ دروازے سے ایک صاحب کھڑا ہے، کہتے ایک بہت اہم مسئلہ پوچھیں، میں نے کہا پوچھے، کہتے بہت دن سے بحث چل رہی ہے، سوال یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ میں نے کہا میں نے پڑھایا تھا۔ اب اس کو اب کیا جواب، کن سوالات میں پڑ گیا، خدا کے بندے پوچھنے کا سوال ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو اللہ کے حکم سے نکاح ہو گیا، ختم، جب ان کے لیے بنایا ہے،
اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب پیدا ہوتی تھی شروع میں دو جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ پیدا ہوتے تھے، اگلی مرتبہ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، ابتدا ہے نا انسانیت کی۔ تو اس زمانے میں شریعت یہ تھی کہ یہ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، اس لڑکی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ، اس لڑکی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ ہوگا، یہ اصول بنایا گیا، اللہ کی طرف سے یہ قانون ملا، یہ شریعت ملی، اور اسی پر قابیل نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی مجھے یہ پسند ہے، اس کا نکاح مجھ سے کہا ہوگا۔ فرمایا کہ دیکھو یہ شریعت میں نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئی وہ آپ کے لیے حرام، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ حابیل کے لیے حرام، جو حابیل کے ساتھ ہے اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، جو آپ کے ساتھ ہے اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہوگا۔ کہنے لگے نہیں میں تو نہیں مانوں گا۔ یہ پہلا جھگڑا ہے انسانیت کا رشتے کا، اور اسی پر پہلا قتل ناحق ہوا۔ قتل ناحق کی بنیاد رکھی کس نے؟ قابیل نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ پہلا قتل ہے، حدیث میں ہے جتنے قتل ناحق ہوتے رہیں گے قیامت تک قابیل کو برابر کا بدلہ ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے ایک شر کی بنیاد ڈال دی۔ جو آدمی کسی خیر کی بنیاد ڈالے، جتنے بھی لوگ قیامت تک اس کام کو کرتے رہیں گے اس کو نیکی میں برابر کا بدلہ ملتا رہے گا، اور جس نے کسی شر کی بنیاد ڈالی تو یہ ملتا رہے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے دین کے اندر۔ تو تعلیم و تربیت، کسی نے پوچھا انہیلر کا، میں نے کہا نا، تو کیا میں نے کہا نہیں، اس سے روزہ جو ہے وہ بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، دوا ہوتی ہے، دوا کا اثر دماغ میں چلا جاتا ہے۔ ناک میں دوا ڈالنا روزے میں منع ہے، کان میں دوا ڈالنا منع ہے، آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے ڈاکٹر حضرات آج کل کے دور میں کہتے ہیں ہماری جدید تحقیق ہے، لیکن یہ تحقیقات وہ ہے جب بہت عروج کا دور تھا۔ دیکھیں جی فقہ جو مرتب ہوئی ہے نا، تو فقہ کی جو شورا ہوتی تھی نا، کمیٹیاں بیٹھی ہوتی تھی، اس میں بڑے بڑے اطباء بھی ہوتے تھے، اطباء کی طرح جو بڑے، اس زمانے کے طبیب اتنے ماہر تھے، آج کل مت دیکھا، آج کل تو بیچارے طبیب پیچھے چلے گئے، اپنی فیلڈ کے ماہر نہیں رہے بہت زیادہ۔ پہلے زمانے کے طبیب کیا ہوتے تھے؟ یہ آپ کا نبض پکڑا، یہ انگلی رکھی، اور آپ کے جسم کے جس حصے میں بیماری ہے ٹک کر کے اس کو پکڑ لیا۔ اتنے ماہر ہوتے تھے اس زمانے کے طبیب، حکیم اتنے ماہر ہوتے تھے۔ انسانی جسم پر اتنی تحقیقات، چونکہ ایک تجربے کا دور تھا۔ دیکھیں آپ کہتے گوگل پہ سب کچھ آ گیا، آپ کہتے نیٹ پر سب کچھ آ گیا، نیٹ پہ یہ کہاں سے آیا؟ ہر چیز آپ بٹن دبائے ٹک۔ مجھے حدیث کی تحقیق ہوتی ہے، میں جا کے پہلے وہاں دیکھتا ہوں، حدیث کو نکالتا ہوں، اس کا راوی کون ہے، اس کا حوالہ کیا، الفاظ کیا ہے، پھر اس پہ اعتماد نہیں کرتا ہوں، پھر جا کر کے اصل کتاب کے اندر حدیث ڈھونڈتا ہوں، پھر دونوں کو برابر کرتا ہوں، پھر جا کے بیان کرتا ہوں۔ معلوم کرنا چاہیے، ہمارا چونکہ حساس معاملہ ہے، بہت زیادہ دیکھنا ہوتا ہے ایک دم اس پہ، لیکن سہولت تو ہے نا، ایک سہولت مل گئی، ٹک بٹن آپ نے دبا دیا۔ ایک چیز آپ جا کے کتاب کھولیں گے، لائبریری میں جائیں گے، پھر جا کے ڈھونڈیں گے کس باب میں کس عنوان کے تحت مجھے یہ حدیث ملے گی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے قربانی ہے، علم میں مضبوطی پختگی آتی ہے، لیکن ایک سہولت کا راستہ تو ہے نا۔ جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے سہولت اس کو نقصان نہیں دیتی، جس کی بنیاد کمزور ہوتی ہے سہولت میں آ کر کے وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے یہ چیز ہے، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اس میں۔ اب یہ جو بنا ہے، یہ جو فقہ وجود میں آیا ہے، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ علم فقہ۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں جتنے احکام ہیں، قرآن کریم میں بہت سارے علوم ہیں، کیا کہیں؟ علم الاحکام ہے، علم المخاصمہ ہے، علم التذکیر بآلاء اللہ ہے، علم التذکیر بایام اللہ ہے، علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ یہ مین قرآن کے عنوان ہیں۔ ایک عنوان ہے علم الاحکام، احکام کا علم، حلال حرام جائز ناجائز، ان چیزوں کا اللہ نے حکم دیا۔ ایک حکم اللہ کے اوفوا بالعہد، وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، جب وعدہ کر لیا اس کو پورا کرو، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے۔
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، ایک حکم اللہ کا۔ ہمارے ہاں تصور یہ آ گیا کہ چند عبادات کا نام دین ہے، یہ اخلاقیات کا شعبہ سائڈ پہ، معاشرت کا شعبہ سائڈ پہ، معاملات کا شعبہ سائڈ پہ۔ دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ یہ سب دین مکمل، اس کے اندر یہ سب آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں احکام، جتنے احکام ہیں قرآن و حدیث میں، ان احکام کو چونکہ الگ الگ ہے، ایک حکم وہاں پہلے پارے میں، ایک حکم ہے 30ویں پارے میں، ایک حکم ہے 15ویں پارے میں، الگ الگ ہے۔ فقہا نے بیٹھ کر کے بہت ماہر تھے، انہوں نے بیٹھ کے تمام احکام کو قرآن سے نکالا، ایک جگہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو ترتیب دی، اور پھر ان کی تشریح کی۔ علم فقہ وجود میں آ گیا۔ کہاں سے فقہ کا آغاز ہوتا ہے؟ کتاب الطہارت سے آغاز ہوتا ہے، پاکی صفائی۔ انبیاء کی تعلیمات کا پہلا سبق ہے پاکی اور صفائی، اور آخری احکام کون سے آتے ہیں فقہ میں؟ سارے عنوان، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، پھر معاملات کی بحث آتی ہے آگے، سارے احکام چلتے 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 سب سے آخری عنوان فقہ کے اندر ہے کتاب الفرائض، وراثت کے مسائل۔ انسان کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، مرد عورت ہے، اب اس کا مال رہ گیا، جائیداد رہ گئی، اب اس کی وراثت کی تقسیم کیسے؟ مرنے کے بعد ہوگی نا۔ زندگی میں وراثت کی لوگ آ کے سوال کرتے ہیں، سوال یہ کرتے ہیں کہ میری وراثت میں بچوں میں بھی تقسیم ہے۔ زندگی میں وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اصول یہ کس کا پہلے انتقال ہوتا ہے، کس کا بعد میں ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں لگتا۔ اگر ایک والد سے بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا، بیٹی کا پہلے انتقال ہو گیا، بیوی کا ان کا حصہ نہیں رہے گا پھر، اس لیے کہ جو انتقال کے وقت موجود ہے ان کا حصہ بنے گا، یہ اصول ہے۔ اب انتقال کے بعد وراثت کی زندگی میں آپ اپنے مال کے مالک ہیں، آپ کی مرضی ہے جس طرح تقسیم کرے۔ بس اسلام نے ایک بات کہی ہے، فتنہ مت پھیلاؤ، ایسا کام مت کرو کہ آپ کے بچوں میں فتنہ کھڑا ہو جائے، بدگمانی آ جائے، دوری آ جائے، اس کا ذرا خیال رکھیں۔ اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ باقی مال ہے یہ میرا، پہن ہے میرے پاس، میری مرضی ہے، میں اپنے کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو دے دوں، میں اپنے گھر والوں کو دے دوں، میں اپنی والدہ کو دے دوں، میں اپنے کسی دوست کو اٹھا کے دے دوں، میری چیز ہے، کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا۔ سمجھیں؟ تو زندگی میں آدمی اپنے مال کا مالک ہے، اس کو مکمل اختیار ہے۔ مرنے کے بعد پھر وراثت آ جاتی ہے۔ ہاں ایسی بیماری جس میں اس کا انتقال ہو گیا، اس بیمار جیسے بیمار ہو گیا اور اسی میں انتقال ہوا، اس وقت مال ورثہ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ اب مرنے کے بعد اس کی وراثت کی تقسیم ہوگی۔ اتنا کام کر سکتے ہیں کہ ناجائز وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے فلاں حرام کام کیا جائے غلط، تو ورثہ کی ذمہ داری ہے اس پر عمل نہ کرے، اور اگر جائز وصیت کی ہے تہائی مال میں اس کی وصیت نافذ کی جائے۔ یہ سب دیکھو، یہ فقہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جتنے احکام ہیں ان احکام کی ترتیب و تشریف کا نام علم فقہ ہے۔ تو تعلیم اور تربیت یہ ہمارے ہاں کا عنوان ہے۔ میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا، کہیں اور چلا گیا، لیکن خیر ہے، اس میں بھی یہ تعلیم و تربیت ہمارا عنوان ہے، اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ الحمدللہ ایک پورا سسٹم ہم نے بنایا ہے عوام کے لیے، خواتین کے لیے، بزرگ حضرات کے لیے، ملازم پیشہ حضرات کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے، اسکول کالج یونیورسٹیز کے طلباء ہیں ان کے لیے ہم نے ایک نصاب بنایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں دین کا ضروری علم امت کی طرف کیسے ہوتا ہے، اور تربیت، دین کا ضروری علم اور تربیت، یہ ہماری اس مسجد کا عنوان ہے۔ اس کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔